السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور ہماری ضرورتوں کے بقدر جیسا وہ سمجھتا ہے، جیسے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو مزید نعمتوں سے نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک انعام ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کا دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ سکے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی۔ نعمتیں دو طرح کی، مادی نعمتیں، معنوی نعمتیں۔ مادی نعمتیں یہ بڑی آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، ایک نعمت ہے۔ مال دیا ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، ایک نعمت ہے۔ رہنے کے لیے گھر دیا ہے، نعمت ہے۔ اپنی سواری اپنے پاس، اپنا اسکوٹر ہے، اپنی کار ہے، ایک نعمت ہے۔ اولاد ہے، بچے ہیں، نعمت ہے۔ یہ سمجھ میں آتا آدمی کو۔ ایسی معنوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ دین پر چلنے کی توفیق دے، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت۔ دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی رہے، یہ بھی ایک نعمت۔ اللہ سے محبت ہو، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو معنوی نعمتیں اور مادی نعمتیں، ان میں عام طور پہ لوگ مادی نعمتیں تو سمجھتے ہیں اور اسی کے گھٹنے کو، اسی کے کم ہو جانے کو نقصان سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو گیا، اس پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو معنوی نعمتیں ہیں، عام طور پر آدمی اس پر دھیان نہیں دے پاتا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں، چھن جائیں تو بھی ہمارا نقصان ہے، کم ہو جائے تو بھی ہمارا نقصان ہے۔ اور جیسے یہ نعمتیں بندہ اللہ سے مانگتے رہتا ہے، ایسے یہ بھی مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا۔ صبح کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی بہت پہلی دعا ہے۔ دیکھیے اس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں
کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی، اے اللہ میں اسألوکا، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے عطا کر، کیا عطا کر؟ علما نافعا، علم، ایسا علم دے جو مفید ہو، ایسی جانکاری جس سے میرا فائدہ ہو۔ جانکاری میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو رکھتے ہیں، لیکن ہر جانکاری ہمارے کام آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں کی جانکاری رکھنا بھی نہیں چاہیے جس سے ہمارا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت بھی ہوتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے جانکاری۔ ایسی جانکاری جس سے ہمارا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے، ایسی مجلسوں سے دور بھی رہنا چاہیے، ایسی چیزوں میں اپنا وقت بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خالی اخبار پڑھ جائیں، 8 پیج کا 10 پیج کا 7 پیج کا شروع پڑھنا شروع کیا اور آخر تک پورا پڑھتے گئے کہ ہمارے پاس نالج رہے گی۔ ایسی نہیں، ایک اس میں بھی ایک لائن رہے، ایک مقصد رہے، آپ کو کون سی نالج رکھنی ہے کون سی نہیں رکھنی ہے۔ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ علم نافع ہو، ایسا علم، ایسی جانکاری جس سے آپ کو فائدہ ہو، جیسے آپ کو فائدہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ بہرکیف تو ہم سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع۔ یہ ایک رزق ہے، علم نافع بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ گھٹ جائے تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے، اسی لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہ کا ایک بہت بڑا وبال آتا ہے علم پر۔ اللہ محفوظ رکھیں سب کو۔ ہم بہت ساری باتیں تو سنے رہتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں دل و دماغ میں نہیں رہ جاتی، بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو علم چھن جاتا ہے، علم چھن جاتا ہے، علم آدمی بھولنے لگتا ہے۔ خاص طور پہ علماء کو، طلباء کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ علم پر پڑتا ہے، علم آدمی کو کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم سے نوازے گا۔ یعنی اگر آدمی متقی رہے گا تو اس کے اندر علم آئے گا، جانکاری آئے گی اس کو، اور جانکار ہونا، علم والا ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خیر کرو تو اللہ، یہ علم بھی ایک نعمت ہے۔ توفیق ملنا، کسی نیک کام کی توفیق مل جائے، دیکھو ایٹ اے ٹائم، بالکل اسی وقت میں ہم ہی جیسے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس کس کام میں مشغول ہوں گے، ضرورت سے بھی کوئی ہوگا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد صرف لہو لعب میں مبتلا ہو، کوئی موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ایسے بیٹھ کے ہم کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ خسارہ ہے، نقصان ہے، وہ نقصان، اس پہ حسرت ہوگی آدمی کو، آخرت میں اس پہ ندامت ہوگی، اور سوچے گا کہ میں نے ٹائم کیوں ویسٹ کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے یا دین سے متعلق کچھ جاننے کا موقع ملے اور اس میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ نعمت ہمیں خود سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ میں کہ اس دعا کا ترجمہ مکمل کروں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور ہم مانگتے کہ اے ہمارے رب ہمیں رزق دے، کیسا رزق دے؟ طیب، پاکیزہ رزق دے، روزی ملے، پاکیزہ روزی، حلال روزی ملے، حلال روزی ملے۔ ایسا نہیں کہ روزی کے نام پہ آدمی کچھ بھی جمع کر رہا ہے، مال آنا چاہیے چاہے جہاں سے آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مال آئے حلال طریقے سے آئے، درست و جائز طریقے سے آئے۔ ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل تیرے یہاں مقبول ہو جائے، جو قبول ہو جائے، یعنی اللہ کے لیے اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق عمل، تبھی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا نا۔ صرف اخلاص کافی نہیں، بندہ کسی عمل میں کتنا بھی مخلص ہو، اگر پیارے نبی کا طریقہ نہیں اپناتا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی انجام دے رہا ہو، یعنی بظاہر وہ طریقہ پیارے نبی کا دکھے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگا، ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ تو دیکھیں آپ کہ صبح صبح بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں میں کیا مانگتا ہے؟ دونوں طرح کی نعمتیں، رزقاً طیبہ، اللہ ہمیں رزق دے، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا مانگا؟ علم نافع مانگا۔ یعنی نعمتوں میں بڑی نعمت کون سی ہوتی ہے؟ معنوی نعمتیں، جس میں ہماری آخرت سنورتی ہو، آخرت سنورتی ہو، دین کا علم ہو، دین پہ چلنے کا جذبہ ہو، دین کے لیے مشقت برداشت کرنے کی توفیق مل جائے، دین کے نام پہ خرچ کرنے، یعنی دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، یہ سب بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ پورے اسلام کو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے الیوم اکملت پورا کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل نے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو کیا کہا؟ نعمت قرار دیا. پورا دین اسلام نعمت ہے، پورا دین اسلام. اب اس نعمت میں سے جتنا ہمیں مل جائے وہ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے حق میں وہ نعمت ہے. بہر کے دینی بھائیوں، یہ تھوڑی سی باتیں علم کے حوالے سے یا نعمت کے حوالے سے اس لیے بتانا ضروری تھا کہ شیطان کبھی کبھی ہمارا نفس سمجھتا نہیں کسی چیز کے امپورٹنٹ کو، تو اس کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہو پاتے. کسی بھی چیز کی جب آدمی کے ذہن میں امپورٹنٹ رہے گی، اس کی اہمیت سمجھے گا، تبھی اس کے لیے وقت نکال پائے گا. علمی مجلسوں میں شریک ہونا یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ اس کی توفیق دے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آج اللہ کی فضل و توفیق سے ہم لوگوں نے جو ٹاپک طے کیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں اس انداز میں سننا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے کہ اس سے ہماری زندگی میں کچھ اثرات آئیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی. ان کے بارے میں جاننے کے بعد ہمارے یہاں جذبہ عمل پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو. ان کی سیرت میں کون سے وہ پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آنے کے بعد ہمارے اندر وہ چیز آنی چاہیے. انشاءاللہ ان باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے. دینی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تاریخ اسلام میں، پورے اسلامی تاریخ میں اتنی نمایاں ہے اور اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں مکمل ایک سورہ ابراہیم ہے. قرآن میں جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ ابراہیم. ابراہیم کے نام کی مکمل ایک صورت ہے. ابراہیم علیہ السلام اتنے اہم تھے، اور آپ کی طرف نسبت کرنا، آپ کی طرف یعنی آپ سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ فضل اور شرف کی بات تھی، شرف کی بات. تو اس لیے یہود و نصارہ نے خود کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ لیا، اور یہ بتایا دنیا کو کہ ابراہیم بھی کیا تھے؟ یہودی تھے. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم کیا تھے؟ عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کیسی بات کرتے ہو یا اہل کتاب یہ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کو نے کہا میں سر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تمہیں جانکاری نہیں ہے، تم بے علم بات کرتے ہو. کیسے بے علم بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے کہ ابراہیم علیہ السلام؟ پہلے کون سے نبی اس دنیا میں آنے کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے موسیٰ ہے کہ پہلے ابراہیم ہے؟ جی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بہت سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بہت سالوں بعد. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کو فالو کریں؟ یہ پاسبل ہے نہیں. تاریخ حوالے سے یہ چیز تھی، یعنی ہسٹری میں بھی جائیں گے تو یہ چیز مناسب، یہ چیز فٹ نہیں آتی. تو ان کا یہ دعویٰ کیا تھا؟ جھوٹا دعویٰ تھا. ایسے عیسائی یا کرسچن جسے کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ کرسچن تھے، یا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات ان کے بارے میں بھی کہی کہ یہ ممکن نہیں، بے علم تم باتیں کرتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، جانکاری نہیں تمہارے پاس، تاریخ اور ہسٹری کی بھی تمہارے پاس جانکاری نہیں، اس کا بھی تمہیں علم نہیں. نہیں، آج کوئی اگر عیسائی یہ کہتا ہے، کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے. بہرکیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں رد کیا اور ان کے اس باطل نظریے کی تردید کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ نہ تو ابراہیم یہودی تھے اور نہ تو ابراہیم نصارہ تھے. نہیں، یہ ان لوگوں کو جو دعویٰ غلط ہے، بلکہ کیا تھے؟ حنیفا مسلما. وہ حنیف تھے، ابھی بات آئے گی انشاءاللہ اس میں تفصیل سے. مسلمہ وہ کیا تھے؟ فرما بردار تھے، اور مشرک وہ نہیں تھے. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کتنی بلند شخصیت تھی کہ اپنے آپ کو ان سے جوڑنا یہ شرف کی بات تھی. تو یہودیوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ وہ اپنے آپ کو ان سے قریب کرتے. ایسا ہوتا ہے نا، ابھی ہم ہی میں سے کوئی آدمی بہت کامیاب ہو جائے تو آدمی بڑے فخر سے بتاتا ہے یہ میرا بھائی ہے. بہت دور کا بھی رشتہ دار رہے گا تو کیا کہے گا؟ یہ میرا رشتہ دار ہے. یا تلوجہ میں اس طرف کہیں رہتا ہو تو بھی کہتا ہے میرے بغل میں رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت اونچی شخصیت ہو تو اس سے اپنی قربت بتانے کے لیے آدمی اس کا حوالہ کرتا ہے، اور اگر کہیں ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے بدنامی کا ڈر ہو تو آدمی اس سے برات کرتا ہے، اس سے یعنی اپنے آپ کو دور بتاتا ہے. کبھی کسی کا ایسا تعارف ہوتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں صاحب یہ فلاں چور ہے نا، اس کے بھائی، اور آدمی آگے بتایا کہ میں فلاں چور کا بھائی.
ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں میری بدنامی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس سے کیا رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. یہ ہم بھی انٹروڈیوس کسی کو اس طرح سے نہیں کرا سکتے. کوئی چور پکڑا جائے اور اس کا بھائی بھی وہاں پر آئے تو اس کو اگر اس طرح سے کہیں گے کہ اس کا بھائی ہے تو آدمی وہاں بھی کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، یہ گھبراتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے. تو بلکہ اس کو تفسیر کی زبان میں اضافت یا اصول کی زبان میں کہتے ہیں اضافت تشریفی. اضافت تشریفی یعنی ایسی اضافت جس میں آدمی شرف حاصل کرنا چاہے. جیسے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو یہ فضل والی بات ہے، اس لیے اس طرح کی اضافت کی جاتی ہے. اللہ کا گھر یعنی بہت بڑی بات، اللہ کا گھر ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جو شعیب علیہ السلام کے قوم میں ہے کہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو ایسے ہی یہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے ان کا، اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو اس لیے یہودیوں نے اپنی نسبت ان کی طرف کی، عیسائیوں نے اپنی نسبت ان کی طرف کی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم سے نسبت، حقیقی نسبت وہ لوگ کریں جو ابراہیم کو فالو کریں. ابراہیم کو فالو، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ان کی راہ پر چلنے والے یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم ابراہیم کے نقش قدم پر ہیں. یہ اصل ہے اضافت یا نسبت اس طرح سے جوڑ، ان کو فالو کرتے ہو تب تو یہ مزے کی بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے قریب ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ورنہ صرف زبان سے ایسے ہی کہنا اور دعویٰ کرنا یہ سب غلط بات ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی، ان کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ایسی جو اسوہ ہے، نمونہ ہے، بلکہ پوری زندگی ان کے لیے ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے کہ وہاں سے ہم کاپی کریں کہ دیکھیے ایسا کرنا جیسے ابراہیم نے کیا. اسوہ کا مطلب کیا؟ جس کو آئیڈیل مانا جائے، جس کو اپنایا جاتا ہو کہ اس طرح سے ہم بھی کریں گے. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، اور ایک بیوی. تو ان کی زندگی ہم جب پڑھیں گے نا، ایک ایک کردار ان کا، ایک ایک کردار، مطلب آدمی حیران ہو جائے کہ کیا کتنا بہترین ان کا خاندان تھا، کتنے بہترین لوگ تھے جو ابراہیم کے ساتھ میں تھے، یعنی ایمان کے ساتھ میں، ابراہیم پر جو ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا. ایک ایک کردار. اب دیکھیں، آپ سوچو کہ آج مطلب باپ کا ادب، احترام اور باپ کی بات ماننے کا جذبہ بسا اوقات اتنا بھی نہیں رہتا کہ اگر باپ کہنا کہ بال کٹا لو ایسے، تو آدمی اپنا بال کٹانے کے لیے تیار نہیں رہتا. باپ اگر بول دینا کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے بال رکھو، تو صرف بال کٹانے کے لیے تیار نہیں رہتا کہ اچھا ٹھیک ہے ابو کہہ رہے تو بال کٹا لو. ہے کہ نہیں؟ ایسا نوجوانوں میں پایا جاتا کہ نہیں؟ ایسا باپ اگر کہنا بیٹا نہیں اس طرح کا نہیں، اس طرح کا کپڑا پہنو، یا امی اگر کہتی کہ اس طرح کا کپڑا پہنو، تو نوجوان بولتا نہیں میرا شوق ہے مجھے ایسا رہنا، نہیں مانتا بات. اور آپ سوچو، تھوڑی دیر تصور کرو کہ اسماعیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا آپ کو جس بات کا حکم ہے آپ کر گزریے. یعنی جان دینے کے لیے تیار ہے. اپنے باپ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مشن میں ساتھ ہو، ساتھ میں کھانا پینا، ساتھ میں مطلب کوئی سیلیبریشن اس میں ساتھ میں رہنا، ایک گھر کے اندر رہنا، یہ ساتھ نہیں ہوتا ہے. ساتھ مطلب ان کے مشن میں ساتھ ہو جاؤ، ان کے منصوبے میں ساتھ ہو، ان کی خوشی ناخوشی میں ساتھ ہو. ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے. کہا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے. کس کی بیوی ایسے، مطلب اللہ کرے ایسی بیویاں ملیں یا ایسی خوبیاں ان کے اندر آئیں. ورنہ ایک مرتبہ شوہر نے کہہ دیا کہ یہ لے جا کر کے وہاں آباد کر دیا ایسی جگہ پر جہاں پر کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا کھائیں گے. آج تھوڑا سا کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اور یہ پتہ کہ ہاں یہ تھوڑے ٹائم چل جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. جس وقت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کے آباد کیا تھا مکہ میں، جس وقت وہ غیر ذی زرع، قرآن نے کیا کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان، کوئی چیز کھانے، کوئی ہریالی نہیں کہ یہ چیز اگ رہی ہے یا درخت اگا ہے اس میں سے کوئی پھل توڑ کے کھا لیں گے، کچھ بھی نہیں.
کوئی چیز تھی ہی نہیں. وہاں لے جا کے آباد کیا. اور اس کے بعد جب وہاں سے چلنے لگے تو حضرت نے پوچھا کہ یہاں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر سے پوچھا، خاموش رہے. پھر سے پوچھا تو انہوں نے پھر سامنے سے یہ بات کہی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا؟ بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو کہا پھر آپ کچھ اطمینان سے جائیں گے. اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، تو اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی اتنا یقین. بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، سر پہ چھت نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن اتنا اللہ کی ذات پہ یقین کہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اتنا یقین کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو آپ پر ایمان لانے والے، سب کا ایک ایک کردار ہے، ان کا کیریکٹر ایک موقع پہ ان کی بیوی سارہ یہ پھنس گئی. پھنستا کیا تھا، جب ایک سفر میں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، تو ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ یا وہاں کا جو حاکم تھا بہت بدچلن یعنی کیریکٹر لیس تھا وہ، اور وہ کوئی بھی خوبصورت عورت دیکھتا تو اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو پکڑوا لیتا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اسی علاقے سے گزر ہوا اور یہ بات معلوم نہیں تھی، اور اس کے وہ جو سپاہی تھے وہ سب پہنچ گئے اور پکڑ لیا ان کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے لے کے وہاں پر گئے. وہاں بادشاہ کے سامنے بتایا کہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھٹ سے کہا کہ میری بہن ہے. سنا تھا کہ اگر بہن کہہ دیا جائے تو کیا ہو جائے گا، چھٹکارا مل جاتا ہے. یعنی بہن کسی کے ساتھ اس کی بہن ہے تو چھوڑ دیتا وہ، لیکن بہن کے وہاں تو یہ بات کہہ دی لیکن چھٹکارا نہیں ملا. واپس آئے تو کہا کہ دیکھو تم سے ہو سکتا پوچھا جائے کہ تم میری کون ہو، تو تم مجھے تصدیق کرنا، مجھے جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے بہن اس معنی میں کہا ہے کہ اس وقت میرے علم میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں، اور ایمانی رشتے سے ہم سب بھائی بہن ہیں. ایمانی رشتے سے ہم سب کیا ہے، بھائی بہن ہیں. بلکہ اس کے بعد سارہ علیہ السلام کو وہاں لے کے جایا گیا. صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ میں بہت اختصار سے بتا رہا ہوں، شارٹ میں بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا تو شارٹ میں بتانا کافی ہے، اور اگر تفصیل سے جاننا ہوگا تو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ بتایا گیا. تو وہاں جب گئے وہ لے کر کے سارہ کو، تو بڑا مسئلہ پیش آیا. بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا، خوابگاہ اپنے جو یعنی جو بیڈ روم کہہ سکتے ہیں ہم، وہاں پر ان کو ٹھہرایا. اور جب بادشاہ ان کے قریب جانا چاہا تو اللہ کی اس بندی کو اتنا اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھنے میں پاک دامن عورت ہوں، پاک دامن عورت ہوں. اللہ تو اس بات کو جانتا ہے. فلا تسلط علی الکافر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ کیا کہا، فلا تسلط علی الکافر، ایک کافر آدمی کو میرے اوپر حاوی مت ہونے دے، میرے اوپر حاوی مت ہونے، یعنی وہ میرے قریب نہ آ سکے. فوری طور پہ بتا دیں، فوری طور پہ. اس کو جیسے دعائیں قبول ہونے کی بھی الگ الگ شکلیں ہیں نا، ایک دعا قبول ہوتی ہے لیکن قبول ہونے کا مطلب نہیں کہ فوراً ہو جائے، 2 دن 4 دن 6 دن 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ سامنے آئے، یا اور اس کے بعد بھی آ سکتا ہے. جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج، تو وہ دعا تو قبول ہوئی، لیکن وہ رسول پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ بہت زمانے کے بعد آئے. دعا قبول ہوئی لیکن پیارے نبی بہت 100 سالوں کے بعد آپ اس دنیا میں آئے. تو دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً اس کا رزلٹ آ جائے، لیکن دعا فوری طور پہ دیکھیں یہاں قبول ہوئی، فوراً قبول ہوئی. کہ جب انہوں نے کہا فلا تسلط علی الکافر، اللہ میرے اوپر کافر کو غلبہ مت دینا، مسلط مت ہونے دینا. تو جب وہ حاکم قریب آنا چاہا تو اس کے بعد حدیث میں ہے کہ جیسے وہ قریب بڑھا کہ ان کے قریب جاؤں میں، اس کے بعد ایک میں وہ گر پڑا وہ، اور گر کر کے وہ اپنی ایڑیاں رگڑنے لگا، ایڑی رگڑنے لگا. یعنی اس پر فرشتے نے ان کو جکڑ لیا تھا، فرشتے نے ان کو جکڑ لیا تھا، وہ ایک دم زمین پر رگڑ رہا تھا. تو پھر سے انہوں نے سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ اگر یہ یہاں اس کمرے میں مر گیا، یہیں مر گیا تو مجھ پہ قتل کا الزام آ جائے گا، اس کمرے میں کوئی اور نہیں ہے، اگر یہ یہیں مر گیا تو مجھ پہ قتل کا الزام آ جائے گا کہ اس نے مار ڈالا، تو میں اور پھنس جاؤں. تو اللہ اس کو چھوڑ دے. اس کے حق میں پھر سے دعا کی کہ یہ چھوٹ جائے، اس کو بخش دے، یعنی یہ جس طرح سے مرنے جا رہا ہے ایسا نہ ہو. تو پھر فرشتہ ہٹ گیا اور اس کے بعد پھر وہ چھٹکارا پا گیا. لیکن بدنیت آدمی ایک مرتبہ میں اس کو سبق نہیں ملا یا سبق نہیں حاصل کیا، پھر سے دوبارہ وہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا،
پھر سے انہوں نے دعا کی، پھر سے وہی سیم ویسی ہوا، پھر تیسری مرتبہ جب کوشش کی تو پھر سے ویسی ہوا، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ اس کے قریب جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کو ڈانٹ پلائی، اپنے لوگوں کو ڈانٹا، اور اس نے یہ کہا کہ تم کیا پکڑ کے لے کر آئے ہو، یہ عورت اس کے تمہیں قریب بھی نہیں جا پا رہا، یہ تم کیا پکڑ کے لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد بڑے مان سمان کے ساتھ سارہ علیہ السلام سے اس نے معذرت کی یا اپنی غلطی پہ پشیماں ہو جو بھی ہوا، اور اسی موقع پر حضرت سارہ کو اس نے یہ حاجرہ علیہ السلام گفٹ کیا تھا، حاجرہ علیہ السلام کو گفٹ کیا تھا اس نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح بخاری میں ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر کافر گفٹ دیتا ہے تو اس کا گفٹ لیا جا سکتا ہے، اگر کافر بھی کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس کا گفٹ لیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل اس میں رکھیں، اگر مذہب سے ریلیٹڈ کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ نہیں لیں گے، یہ نہیں کہ گنپتی کے ٹائم پہ پوجا پاٹ کیا اس میں سے 2-4 کلو مٹھائی آپ کو دے رہا تو آپ اس کو اٹھا کے لے آئیں، نہیں، مذہب سے ریلیٹڈ یعنی جس پہ اس کا کچھ دھارمک عمل ہو چکا ہو اس میں سے اگر نکال کے دیتا ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے۔ ایسے عمومی طور پر کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ لین دین دونوں جائز ہے، آپ کافر کو گفٹ دے بھی سکتے ہیں، اس سے گفٹ لے بھی سکتے ہیں۔ بہرکیف تو آپ دیکھیں یہاں سارہ علیہ السلام کا کیریکٹر یا ان کی زندگی کی مثال بتائی میں نے کہ اللہ کی اتنی نیک بندی کہ فوری طور پہ دعا قبول ہوئی، فوری طور پہ۔ یہ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، فوراً مدد آئی، فوراً مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کہیں پھنس جائیں، کہیں کسی مصیبت میں گر جائیں تو یہ سمجھے کہ بس یہ 10-15 منٹ کی مصیبت ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اتنے ہی دیر کے لیے مصیبت ہے جتنا دیر میں نماز پڑھ لوں، اور میں نماز پڑھوں گا، نماز ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں مدد دے۔ جب اس یقین کے لیول پہ جا کر کے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی بھیجے گا۔ لیکن مسئلہ کہاں خراب رہتا ہے کہ آدمی یہ سب سنتا ہے اور لیکن اس کا دل اس حد تک تیار نہیں ہو پاتا کہ واقعی یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہو اللہ کو صدق دل سے کبھی یاد کرے کسی مصیبت کسی پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوری طور پہ مدد بھیجتا ہے۔ تو دیکھیے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا، حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور سارہ علیہ السلام کا۔ دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم ہو اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ حاضر علیہ السلام کو اتنا یقین کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھو وہاں پر پانی پینے کے لیے نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے انہیں مشقت ہوئی، صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، پانی تلاش کی، لیکن ان کے صبر کی وجہ سے بعد میں جو پانی جاری ہوا وہاں سے زمزم پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، سپلائی مینس پینے کے لیے ملتا ہے پوری دنیا میں۔ کتنے سال ہو گئے اور آج تک اس کی برکت وہاں موجود ہے، آج تک، یعنی ہم میں سے زندگی اگر رہی یا لوگوں نے پیا بھی ہوگا، یہ آتے رہتا ہے، حج کے لیے کوئی جاتا ہے، عمرے کے لیے کوئی جاتا ہے تو پانی میسر ہوتا ہے اور ہم پیتے ہیں زمزم۔ یہ کتنے 100 سال پرانی بات ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیں کہ حاجرہ کو اس پر اتنا یقین تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی جاری کیا جس میں بھوک اور پیاس دونوں مٹانے کی صلاحیت ہے۔ یہ زمزم یہ صرف پیاس نہیں، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، یہ اس کی خاص بات ہے۔ تو دینی بھائی یہ تو ایک مکمل ایک کورس ہے یہ کہ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک کے بارے میں جانیں۔ اختصار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کاپی کرو، کوشش کرو، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کے جانب اس بات کی وحی کی ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس بات کی وحی کی ہے کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، یعنی ابراہیم کے طریقے کو کاپی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایسے ہی فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ ملت ابراہیم کے نقش قدم پر چلو، پیارے نبی سے کہا اور سارے لوگوں سے کہا کہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ابراہیم کی راہ کو چھوڑ دے، کوئی بیوقوف ہوگا جو ابراہیم کی راہ کو چھوڑے، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے تھے نا، مکہ والے کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، کیا کہتے تھے؟ ہم اپنے باپ دادا کے دین میں، وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا اور ہم ان کی اقتدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بات ان کی غلط ہے،
ان کی یہ بات غلط ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، کبھی ایسے نہیں تھے۔ کیسے؟ آپ دیکھو ہسٹری دیکھو، مکہ میں ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لا کر کے آباد کیا۔ آبادی یہیں سے شروع ہو رہی نا، سب سے پہلے لوگ آ کر کے یہی آباد ہوئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام یہ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے، یہ لوگ ایسے تھے۔ یہیں سے آبادی شروع ہوئی ہے۔ بعد میں جو لوگ آتے گئے وہاں پر آباد ہوتے گئے اجازت لے کر کے، وہ پورے سارے کے سارے لوگ کس پہ تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اتباع کرنے والے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے کہ نہیں؟ نبی تھے۔ انہوں نے ابراہیم، جو دین ابراہیم کو ملا اسی دین کا پرچار کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو کہ اس دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کی راہ پر ہیں، یہ غلط بات ہے، تاریخی حوالے سے بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ باپ دادا یعنی تمہارے باپ دادا اسماعیل و ابراہیم ہیں، اور وہ کون تھے؟ موحد تھے، اللہ کی اتباع کرنے والے، اللہ کی وحدانیت والے، اللہ کی توحید والے تھے۔ تو بہرکیف اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کے راہ کو تو صرف وہی چھوڑ سکتا ہے جو کوئی بیوقوف آدمی ہو۔ دینی بھائی، یہ چند باتیں تھیں، چند قرآن کی آیتیں تھیں جس سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی کیا امپورٹنس ہے اسلامی تاریخ میں، یہ ہمیں معلوم ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی القاب سے نوازا، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ حالانکہ یہ لفظ مکمل طور پہ حق ادا نہیں کر پاتا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کسی کو میڈل ملے، میڈل تمغہ ملے، کسی کچھ اچیو کرنے کے بعد ملتا ہے نا، میڈل ملتا ہے، تو ایسے ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی القاب دیا یا کئی میڈل دیا قرآن میں۔ جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ یقیناً ابراہیم یہ امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتن، رب کہہ رہا ہے، رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ امت کا لفظ قرآن میں کئی معنی میں آیا، اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ الامہ هو الامام الجامع لخصال الخیر الذی اقتدی بہ۔ امت کہتے ہیں ایسے فرد کو جس کے اندر خیر کی ساری عادتیں جمع ہوں، خیر، بھلائی، خوبیاں، اچھائیاں، ان کو بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری خوبیوں والا آدمی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امہ۔ تو یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی کہ ابراہیم کے اندر خیر کی بہت ساری خوبیاں موجود تھیں، وہ تنہا ایک امت تھے، یعنی ڈھیر ساری خوبیوں والی ایک شخصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے آپ دیکھیں جو قرآن میں جو ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر آیا کہ آپ اتنے اچھے مہمان نواز تھے کہ جب آپ کے گھر فرشتے آئے اور انسانی روپ میں آئے، انسان کی شکل میں آئے، تو پہچان نہیں پائے ابراہیم علیہ السلام، پہچان نہیں پائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے ریئل میں فرشتے ہیں، لیکن انسان کے روپ میں آئے ہیں تو پہچان نہیں پائے، اور فوراً جا کر کے فجاء بعجل حنیذ، یا دوسری جگہ پہ ہے بعجل سمین، کہ ایک اچھا موٹا تازہ بچھڑا بھون کر کے لے آئے مہمان نوازی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قرآن میں ذکر ہے، اور مہمان نوازی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ کام کس کا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ ایک آدمی جو مہمان نوازی کرتا ہو، دلیل اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے اس کا، اس لیے مہمان نوازی کرتا ہے۔ مہمان نوازی یعنی کوئی آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو خوش کر کے بھیجیں، اس کے کھانے پینے، اس کے سہولت، اس کے نہانے دھونے، جو بھی اس کو ضرورتیں ہیں، یا جس میں بھی اس آدمی کو جس کے ذریعے وہ خوش ہو سکتا ہے، جائز دائرے میں وہ ساری چیزیں اس کو دیں، یہ مہمان نوازی کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام بہت خیر خواہ تھے، لوگوں کو بھلا چاہنا، لوگوں کے لیے اچھا کر جانا، لوگوں کو کس طرح سے اچھائی کی طرف لائے، یہ ان کی خوبی تھی۔ اسی لیے جب فرشتوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کے پاس، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب لائیں گے، اللہ کا حکم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا مطلب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ اس مسئلے پر بات کرنے لگے
ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ نبی تھے، بہت رقیق القلب تھے، بہت نرم دل تھے، نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے اوپر عذاب آئے. لیکن یہ قوم لوط بہت بدترین گناہ کی شکار تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود، ڈھیل دینے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم گیا کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام اتنے نرم دل تھے کہ اس مسئلے میں بات کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس میں نہ بات کریں، اس مسئلے پر آپ نہ بات کریں. ان کے حق میں عذاب کا آرڈر ہو چکا ہے، اور پھر انہیں ہلاک کیا گیا. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام بڑے اس بات کے خواہش مند تھے، اور اس کی فکر کرتے تھے کہ امن رہے، امن و امان رہے. شہر میں جہاں لوگ رہتے ہیں، بستے، وہاں کیا رہے؟ امن و امان. امن بہت بڑی ضرورت ہے. ابھی یہاں تلوجہ میں ہم یہاں پر ہیں، اور اگر یہاں فساد کا ماحول رہے، دھارمک یعنی دھرم کے نام پر ہمیشہ لڑائی بھڑائی کا ماحول رہے، تو ہم نہ سکون سے عبادت کر سکتے ہیں، نہ تجارت کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پائیں. امن بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، امن و سکون بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے امن کبھی خراب کرنے کی جو لوگ کوشش کریں تو ان سے بہت اچھے سے نپٹنا چاہیے، بہت اچھے سے ان سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. امن بہت بڑی ضرورت ہے، انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آباد کیا وہاں پر مکہ میں، تو دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو اسے کیا بنا دے؟ امن والا بنا، یا امن و شانتی رہے، اور یہاں رہنے والوں کو رزق عطا فرما. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل انہیں عطا فرما، کھانے پینے کی چیزیں انہیں عطا فرما. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ کس طرح سے وہ فکر مند تھے کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے، لیکن اللہ انہیں عطا کرے تو ایک باپ دعا بھی کرتا ہے. ایک باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے حق میں بھی کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام بہت ہی آداب بجا لانے والے تھے، یعنی آداب کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایسا نہیں کہ میں حق پر ہوں تو بے ادب ہو جاؤں. میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بات سچی اس لیے کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، بات سچی اس لیے آپ کو کہہ کر نہیں، سچی بات اور حق بات بھی اتنے سلیقے سے کہی جائے کہ کڑوی نہیں لگنی چاہیے، وہ کڑوی نہیں لگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس. کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس. اور کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ. کہ جب اس سے بات کرنا فرعون سے تو نرمی سے بات کرنا. اصل ہے اپنی بات رکھنا. بات کو اس انداز میں نہیں رکھا جائے گا کہ سامنے والا متنفر ہو جائے، سامنے والا ذلیل ہو جائے، جس کے سامنے بات رکھ رہے ہو اس کو انسلٹ فیل ہونے لگے. ایسا نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا کہ اس انداز میں آپ دین پیش کرو کہ سامنے والا گھبرا جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اپنے والد صاحب کے سامنے، جن کے والد بتگر تھے، بتگر مطلب جو بت بناتے تھے، ان سے جب انہوں نے بات کی اور انہیں سمجھانا چاہا دین، تو بہت محبت سے، بہت شفقت سے، بڑے پیار سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ میرے ابو جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ تو آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ ابراہیم کا اپنے والد کو اس موقع پر یہ کہنا کہ اے میرے ابو جان، یہ ابو جان کہنا ہے، یعنی عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کہہ رہا ہے، یہ اپیلنگ والا تھا کہ ایک باپ سننے لگتا کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. اس انداز میں یہ ادب ہے. حالانکہ وہ مشرک کون تھے؟ سامنے کون تھے؟ مشرک تھے. تو ایک مشرک سے بات کرتے وقت ایک بیٹا اتنا ادب کا اگر خیال رکھ رہا ہے، تو ہمارے اور آپ کے والد تو موحد ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ، ہمارے گھر کے بڑے، یہ تو ایمان والے ہوتے ہیں. یہ اور زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ادب اور محبت کے ساتھ بات کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جا بجا ہم دیکھیں گے تو ادب اور شفقت بہت دکھتا ہے. ادب کے ساتھ بات کرنا، ادب کا خیال رکھنا، اللہ کا ادب، اپنے سے بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت. اسماعیل علیہ السلام سے بھی جب بات کی تو بیٹے ہیں نا، اللہ کا حکم تھا، پکڑ کے گردن ذبح کر سکتے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں. اتنا ادب کہ بہت محبت سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی شفقت، اتنی محبت سے بات کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایک بڑی خوبی کیا تھی؟ ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ آداب کا اور کیسے بات کرنا ہے، یہ ہنر آپ کے اندر تھا.
کیسے بات کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے، یہ جو لوگ بالکل مارنے پیٹنے پہ تیار ہوں ان سے کیسے بات کرنا ہے، لوگوں کا ذہن کسی چیز پہ لگانا ہے، یعنی وہ اس پہ توجہ دے سکے، اٹریکٹ ہو سکے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں ابراہیم علیہ السلام کی. اسی لیے جب بتایا قوم والوں کو، جب سورج نکلا، پھر چاند نکلا، پھر ستارے نکلے، اور پھر کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، وہ سمجھانے کے لیے تھا. ابراہیم علیہ السلام وہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں فلما جل علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا، ایسی سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اپیل کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کو دیکھو یہ تو ڈوب گیا، یہ دیکھو چاند کو دیکھو ڈوب گیا، اس ستاروں کو دیکھو ڈوب گیا. تو اس سے بھی ایک آدمی جو سامنے بیٹھا ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، یہ صحیح بات بتا رہے. یا جب آپ نے بتوں کو بھی جب توڑا تو اصل مقصد بت کو توڑ کر کے انہیں ٹھیس پہنچانا نہیں تھا کہ بتوں کو توڑ کر کے انہیں ٹھیس پہنچائیں کہ وہ ان کے بت ہے تو ان کو تکلیف پہنچائے، یہ مقصد نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد وہاں کے نا سمجھانا کہ جسے ایک انسان توڑ کر کے برابر کر سکتا ہے، اور جو اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی تم پوجا کیسے کر سکتے ہو، ان کی پوجا کیسے کر سکتے ہو. جب وہ ایک موقع پر مناظرہ ہونے لگا، مناظرہ یا یہ کہیے کہ جب اپنی بات رکھنے کی بات آئی تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کر دیتا ہے. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تھی نا، تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے کیا، یا اس وقت جو حاکم تھا اس نے کیا کیا، ایک آدمی جو رہا ہونے والا تھا اسے بلا کر کے قتل کر دیا. کہا دیکھو اس کی زندگی تھی، اس کو میں نے موت دے دی. اور ایک آدمی جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا. کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی. تو اب اس پہ چاہتے تو اور بات کر سکتے تھے کہ نہیں، اس پر اگر چاہتے اور بات کر سکتے تھے نا کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے آپ جو مر گیا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. لیکن اس کی بات نہیں کی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادب اور بات کا سلیقہ بہت کمال درجے کا تھا. ابراہیم علیہ السلام بڑا کمال درجے کا تھا. یہ اس لیے بھی پاسبل ہو پاتا کہ آدمی اپنے جذبات پہ قابو رکھے، اپنے جذبات میں قابو رکھے، یہ تبھی یہ چیز ممکن ہو پاتی ہے. اور اگر آدمی اپنے نفس کے حساب سے چلنے لگے تو یہ سب نہیں کر پائے گا. وہاں ابراہیم علیہ السلام اگر صرف اتنی یہ بات بھی رکھ دیتے نا کہ ٹھیک ہے جس کو تم نے مار دیا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو مناظرہ آگے چل سکتا تھا. لیکن اس پر بات نہیں تھی، بلکہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. تم ایسا کرو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تم کیا کرو مغرب. اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے، جتنے لوگ دیکھ رہے تھے، سب دیکھنے لگے کہ ہاں چلو کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو کیا ہوا، کافر وہاں پر ہکا بکا ہو گیا. کیا کریں، کچھ اس کی عقل نہیں کام کر رہی تھی، ایک دم ہکا بکا ہو گیا. تو بحث بھی کرنی ہے تو کب کیا کرنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب یہ دکھانا کہ میں حق پر ہوں اور اس بات کو کنٹینیو کرنا ہے، کب حق پہ رہتے ہوئے بھی خاموش ہو کر کے دوسری بات رکھنی ہے. یہ سارے سلیقے ان کے اندر موجود تھے ابراہیم علیہ السلام کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ کہا کہ وہ حلیم تھے. حلیم بھی بات آئے گی کہ اللہ نے ان کی تعریف میں کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بہت بردبار تھے، اپنے اوپر کنٹرول رکھنے میں بہت مہارت تھی. اپنے اوپر کنٹرول رکھنا. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو اپنا کنٹرول کھو بیٹھے. جیسے گاڑی کا بریک اگر فیل ہو جائے، چاہے جتنی اچھی گاڑی اس کا بریک فیل ہو جائے تو سب سمجھتے ہیں نا کہ خطرناک گاڑی ہوگی. ایسے انسان ہے، اگر اس کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا تو آدمی بہت ڈینجر بن جاتا ہے اپنے لیے. کہ سب سے پہلے کس کو چوٹ لگی، گاڑی کا بریک فیل ہو جائے اور ٹکرائے تو سب سے زیادہ چوٹ گاڑی کو لگتی ہے. لیکن وہ بہر کے غیر جاندار ہے تو اس کا رونا پٹنا ہے، اس کا دکھی ہونا تو نہیں دکھتا ہے. انسان وہاں پہ دکھی ہو جاتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں، اگر ہم بے قابو ہو جائیں اور ہمارا بریک فیل ہو جائے تو اس کا اثر ہم پر ہی ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روک لے گیا. نہ کہ میں نے روک دینا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشوں سے اپنے آپ کو روک لے گیا، یعنی بریک لگا دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے. ہمیں غصہ آتا ہے، ہم غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، وہ طاقتور ہے، وہ حقیقت میں طاقتور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں ایک خوبی تھی وہ حلیم تھے،
بہت بردبار، اپنے اوپر کنٹرول رکھ کر کے صحیح ڈیسیزن لینا اور کب کیا کرنا ہے، ان سب کا ہنر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو اتنی ساری خوبیاں آپ لوگوں کے سامنے اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ امت کے معنی ایسی شخصیت جس میں خیر کے ڈھیر سارے پہلو موجود تھے، بہت ساری خوبیوں کے آپ مالک تھے۔ پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، آپ قانت تھے۔ قانت کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو فرما برداری کرے اور ہمیشہ فرما برداری کرے۔ القانت هو الخاشع المطیع لربہ دائما، رب کا ایسا فرما بردار جو ہمیشہ فرما برداری کرتا ہو، ہمیشہ فرما برداری۔ ایسا نہیں کہ کبھی دل میں آیا تو کوئی بات مان لی اور پھر کبھی دل نہیں کہہ رہا تو بات نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں، ہم سب مبتلا ہیں۔ کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں، جذبے سے کرتے ہیں، لیکن کہیں بیٹھے ہیں تو پھر اپنی دل کی چلا لیتے ہیں، نہیں کرتی عبادت۔ نماز کا وقت ہوا نماز نہیں پڑھتے، سستی میں آ گئے، غفلت میں آ گئے۔ اس سے قانت والی جو صفت ہے نا وہ نہیں پیدا ہوتی۔ ابراہیم کے بارے میں کہا قانت للہ، اللہ کے قانت بندے تھے، ہمیشہ فرما بردار۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا یا اللہ تعالیٰ نے چاہا، ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی، اس کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی لیے آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کی زندگی میں طرح طرح کی آزمائشیں تھیں اور سب میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ اپنے گھر والوں سے مخالفت، یعنی اپنے گھر کے اپنے باپ کے سامنے دعوت توحید رکھی، اللہ کی عبادت کی دعوت رکھی، اور باپ ہی نے کہا کہ اگر یہ بات پہ تم چپ نہیں ہوتے تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ باپ ہی دشمن ہو گیا۔ قوم والوں کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم بڑے آئے ہیں، ایسے ایسی بات کرتے ہیں اور ہمارے بتوں کو توڑ دیا، انہیں کیا کرو، انہیں آگ جلاؤ، آگ اٹھا کے ڈال دو۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تیار کیا، اللہ کے دین کے لیے اگر یہ سب جھیلنا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہاں بھی ڈال دیں گے۔ بعد میں وہاں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری جگہ گئے، وہاں سے پھر حکم ہوا اللہ کا، تیسری جگہ گئے، یعنی سفر کرنا پڑا، بیوی بچوں کو لے جا کے ایک ایسی جگہ آباد کرنا پڑا جہاں زندگی کیسے گزرے گی پتہ نہیں، کیسے گزرے گی معلوم نہیں، برسوں برس کوئی اولاد نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ تو دیکھ رہے زندگی کے اندر الگ الگ مراحل آئے، لیکن سب میں فرما بردار، سب میں قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ کا حکم کے بعد ختم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بات، اسی لیے سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے، اور ہم سب کو یہ سمجھنا بھی چاہیے، سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کی بات مان لے، اس سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں۔ آدمی کو اگر عقل مند بننا ہے تو کتاب و سنت کا فالوور بن جائے، اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، یہی عقل مندی ہے۔ اور جہاں بھی اس سے ہٹو گے تو سمجھ لو ہماری عقل ماری جا رہی ہے۔ جب بھی ہم سب کہیں بھی اس سے ہٹیں گے تو ہم یہ سمجھ کے ہٹیں کہ ہماری عقل ماری جا رہی ہے، ہماری عقل ماری جا رہی ہے۔ ہم اللہ کی اور رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو عقل مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو پوری کائنات کو جو نظام چلا رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں تو عقل مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کی قدرت میں، جس کے کنٹرول میں پوری کائنات۔ تو دینی بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ، اللہ کے کیا تھے، قانت بندے تھے، ہر بات ماننے والے، ہر بات ماننے والے۔ اور اسے ایک بات بتائی، قانتا للہ حنیفا، یہ کیا تھے، حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ہر طرح کے شرک سے بچا کر صرف اللہ کی توحید کے لیے جیتا ہو، ہر طرح کی باطل ادیان سے کٹ کر کے صرف اسلام کے لیے جیتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں، حنیف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا ذکر کیا قرآن میں، اور یہ سب القاب دیے کہ ابراہیم کیا تھے، ابراہیم علیہ السلام امت تھے، قانت تھے، حنیف تھے، شاکر تھے، اواہ تھے، منیب تھے، حلیم تھے۔ یہ ذکر ہے اللہ کی طرف سے۔ انہی کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں، میڈل ہے، یہ کیا ہے، میڈل ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مانا کہ ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو دینی بھائیوں، قانتا للہ حنیفا، اور فرمایا ولم یکن من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی شرک سے بالکل محفوظ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شاکر تھے۔ شاکر، شکر گزار ہونا بہت بڑی خوبی، شکر گزار ہونا۔ اچھا، شکر گزاری کے لیے یہ بات سمجھ لیں، اگر ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنا نہیں آتا جو ہمیں حاصل ہے، اس پر اگر ہم شکر نہیں ادا کر پاتے تو کبھی بھی ہم شکر گزار نہیں بن پائیں گے۔ یعنی ہم ابھی فی الحال جس سچویشن میں ہیں،
ہم سب جس سچویشن میں بھی ہیں، اگر ہم اس میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ بعد میں ہم اللہ کا شکر ادا کر لے جائیں۔ شکر گزاری کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب جس حال میں رہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری ہے، کس کس طرح کی قربانیوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزری ہے، لیکن پھر بھی یہ مڈل حاصل ہو گیا۔ کون سا؟ شاکر لنعم، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شاکر تھے، وہ شکر گزار تھے۔ حالانکہ کبھی جان پہ بات بن آئی، کبھی بیوی بچوں پہ بات بن آئی، کبھی قوم کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوا، کبھی آگ میں ڈال دیے گئے، کیسی کیسی پریشانیاں، لیکن پھر بھی شکر گزار تھے۔ یہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی زندگی دیکھیں ایسی تھی۔ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا کیا رول ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ ہم سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ باپ ہوتا ہے، اپنی خوشیاں قربان کر کے بچوں کے لیے انتظام کرتا ہے۔ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت قریبی تھے اپنے بابا کے، اپنے دادا کے، لیکن تھوڑے سے بڑے ہوئے تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اور بڑے ہوئے، تھوڑا سا عمر بڑی ہوئی، شادی ہوئی۔ شادی کے بعد بہت چہیتی بیوی تھی، کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ایک بہت بڑے سپورٹر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب کا انتقال ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کو دفنانا پڑا، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی ساری بیٹیوں کا بھی انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا۔ تو مصیبتیں یا آزمائشیں یا اپنوں کو کھونا، اللہ کے نبی کو بھی ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا۔ کوئی دولت، کوئی روپیہ پیسہ یہ کبھی جمع نہیں کر پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا رکھا ہو آپ مالدار شمار کیے جاتے ہو، بہت بڑے مالدار، ایسا نہیں۔ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جو آیا لوگوں کے اوپر خرچ کرتے چلے گئے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر گزار، اللہ کو راضی رکھنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہو یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو ہم بہت قریب سے جب پڑھیں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ شکر گزاری تبھی ہو سکتی جب بندہ ہر حال میں شکر ادا کرے، تبھی ہو پائے گا، ہر حال میں۔ اچھا، نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کا احساس کرنا چاہیں گے تو ہی احساس ہو۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھے صحت مند ہیں، ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہیں، یہی بہت بڑی نعمت۔ ورنہ ہماری عمر کے کتنے لوگ الگ الگ طرح کی بیماریوں میں پریشان ہیں، ساری چیزیں ان کو میسر ہیں، صرف بیماری سے جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو دینی بھائیوں، کبھی یہ بھی احساس کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا شاکر لانعمہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، اللہ نے جو بھی نعمتیں دے رکھی تھی اس پر اللہ کے شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے۔ اواہ کہتے ہیں جو آدمی کثرت سے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے، روئے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو بہت ساری دعائیں کرتا ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، بہت ساری دعائیں آپ نے کی، قرآن میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے۔ رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بچہ عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ ایسی ابھی ایک دعا پڑھی گئی کہ جب وہاں آباد کیا تو کیا کہا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ ایسی جگہ فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ تو کثیر الدعا تھے، کثرت سے دعا کرنے والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک چیز یہ سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ ہم دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں، کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنا یہ ابراہیم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن ذکر چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کی کئی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو انہوں نے دعا مانگی تھی۔ خود ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجا جانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس لیے کہتے تھے اللہ کے نبی کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں اسماعیل کو یہاں آباد کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کر، ان میں اے ہمارے رب ان میں ایک نبی بھیجنا، ایک رسول ان میں بھیجنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو دینی بھائی یہ بھی ایک خوبی ہے
ابراہیم علیہ السلام کی. بہر کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو مزید ذکر کی جا سکتی ہیں. اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسباق ہے، جو ہمارے لیے درس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.